وہ شخص شریف فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر تو واجب ہو رہا ہے، وہ اس کا مطلب مالک نصاب ہے، تو وہ امیر ہے، غنی ہے، وہ زکوٰۃ کا فطرے کا حقدار نہیں ہے۔ یاد رکھیے صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے گندم ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے، تیسرے نمبر پر کھجور ہے، اور چوتھے نمبر پر کشمش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ صدقہ فطر 2026 میں صدقہ فطر کی رقم کیا ہے، ایک فطرانہ کتنے کا ہے، اس کی شرعی مقدار کیا ہے، اور کس کس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے، اور کس کس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور جو اوورسیز میں ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے صدقہ فطر کی رقم کیا بنتی ہے، اور جس شخص نے نہ نماز فرض پڑھی ہو، نہ نماز تراویح پڑھی ہو، نہ روزہ رکھا ہو، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی قیمتی بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کس پر واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو، جی ہاں 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور فطرانہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی موجود ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس پر بھی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور فطرانہ بھی واجب ہے۔ نہ 7.5 تولے سونا موجود ہے، نہ 52.5 تولے چاندی موجود ہے، لیکن اس کے پاس کیش رقم ہے، اکاؤنٹ میں ہے یا ہینڈ میں ہے، ہاتھ میں ہے، لیکن کیش موجود ہے، پیسے موجود ہیں چاہے اکاؤنٹ میں ہوں، تو اگر اتنے ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، یعنی آج 14 فروری 2026 کا جو ریٹ ہے تقریباً 9,000 روپے تولہ ہے جو چاندی ہے، تو 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بنے گا تقریباً 4,72,000 پلس، یعنی 4,72,000 روپے یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا، یعنی کم از کم آپ 4,72,000 ذہن میں رکھیں۔ تو جس کے پاس اتنی کیش رقم موجود ہے، چاہے وہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو یا نوٹوں کی صورت میں ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ بھی واجب ہے اور فطرانہ بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس نہ 7.5 تولے سونا موجود ہے، نہ 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اور نہ ہی کیش رقم 4,72,000، اور یاد رکھیے پچھلے سال 1,73,000 روپے یہ رقم بنتی تھی 52.5 تولے چاندی کی، اور اس سال اتنا اضافہ ہوا ہے چاندی کی قیمتوں میں کہ اب 3 لاکھ روپے کا تقریباً فرق پڑ گیا ہے، 4,72,000 روپے نصاب پہنچ چکا ہے۔ تو اتنی رقم اگر ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فطرہ دونوں واجب ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، مال تجارت موجود ہے، جی ہاں بیچنے کا سامان اس کے پاس موجود ہے، مال تجارت ہے، اور اس کی قیمت 4,72,000 روپے کو کراس کر رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ اور فطرہ دونوں واجب ہیں۔ اب جو ایک 5ویں چیز ہے جس سے زکوٰۃ اور فطرے میں فرق ہو رہا ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ جی ہاں ضرورت سے زائد جو سامان ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن فطرانہ اس کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو بالفرض اگر کسی شخص کے پاس 1 سے زائد پلاٹ موجود ہیں، اور ایک پلاٹ اس کی ضرورت میں ہے، استعمال میں، اس پر اس کی رہائش ہے، اور باقی جو پلاٹ ہیں وہ ایسی خام خواہ لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ان کی قیمت ہے وہ دیکھی جائے گی، اور وہ قیمت اگر 4,72,000 کو کراس کر رہی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یاد رکھیے ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ جو پلاٹ ہیں یہ اگر بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں گے تو یہ مال تجارت بن جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ خام خواہ خریدے گئے ہیں، یعنی بیچنے کی نیت سے نہیں ہے، کرائے پر دینے ہیں یا پھر خود اس میں رہنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 2 بائکیں ہیں، 2 موٹر سائیکل ہیں،
ایک استعمال میں ہے اور ایک جو ہے وہ خامخواہ کھڑا رہتا ہے، اس کی قیمت کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر۔ اسی طرح 2 کاریں ہیں، ایک کار استعمال میں ہوتی ہے اور باقی جو ہے دوسری کھڑی رہتی ہے، استعمال ہی نہیں ہوتی، تو اس کی قیمت بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی، اور 4,72,000 پلس اگر ہو جاتے ہیں تو پھر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو شرعی فقیر ہو اسے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ذہن ہے، یہ غلط مسئلہ ہے جو ان کے ذہن میں فٹ ہو چکا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر تو واجب ہو رہا ہے، وہ اس کا مطلب مالک نصاب ہے، تو وہ امیر ہے، غنی ہے، وہ زکوٰۃ کا فطرے کا حقدار نہیں ہے۔ اصل حقدار کون ہے؟ زکوٰۃ اور فطرے کا اصل حقدار وہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہ ہو، صدقہ فطر بھی واجب نہ ہو۔ تو جیسے میں نے کہ وضاحت کی ہے کہ اگر ضرورت سے زائد پلاٹ رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت 4,72,000 پلس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے، تو وہ شخص شرعی فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے ڈھونڈنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنا ہے، اپنے پڑوسیوں میں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی بھائی ہے، بہن ہے، تو قریبی عزیز ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا کریں کہ ان کا زیادہ حق ہے۔ یاد رکھیے والدین کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم آپ نہیں دے سکتے، اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن شرعی فقیر ہونا ضروری ہے اس کا۔ پڑوسیوں میں چیک کر لیں۔ اسی طرح سفید پوش لوگ، یعنی ایسے لوگ جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ضروریات زندگی بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان کو آپ نے صدقہ فطر اور اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ ملک پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو۔ اسی طرح دینی مدارس ہیں جو کہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، درس نظامی کرا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بڑے شعبہ جات ہیں جس میں سے نمایاں شعبہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہے کہ جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، تو آپ نے یہاں ضرور رابطہ کرنا ہے تاکہ ان کے اخراجات بھی آسانی سے چل سکے۔ تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر کسی شخص نے نہ روزہ رکھا ہو، نہ نماز تراویح پڑھی ہو، نہ فرض نماز پڑھی ہو، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ شرائط وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ مالک نصاب ہو، بھلے ضرورت سے زائد سامان کے ذریعے ہی مالک نصاب ہو رہا ہو، صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب آتے ہیں صدقہ فطر کی شرعی مقدار کی طرف کہ اس کی شرعی مقدار کتنی ہے۔ تو یاد رکھیے صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے گندم ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے، تیسرے نمبر پر کھجور ہے، اور چوتھے نمبر پر کشمش ہے۔ احادیث سے ان 4 چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا ثابت ہے۔ تو آپ نے ان 4 چیزوں میں دیکھنا ہے کہ آپ کس سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے گندم سے ادا کرنا ہے تو اس کی مقدار نصف صاع ہے۔ نصف صاع جو ہے یہ 2 کلو میں تقریباً 80 گرام کم بنتا ہے، یعنی تقریباً آپ 2 کلو کا حساب کر لیں۔ 2 کلو آپ نے گندم کا حساب لگا لینا اور اس حساب سے جو قیمت بن رہی ہو آپ وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یا 2 کلو گندم اٹھا کے دے دیں، یا 2 کلو گندم کا چکی والا آٹا بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے جو کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو اس کی مقدار مکمل صاع ہے۔ جی ہاں، 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو میں 160 گرام کم، یہ 1 صاع بنتا ہے، یعنی آپ تقریباً 4 کلو لگا لیں۔ تو آپ نے جو کشمش یا کھجور سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو آپ نے 4 کلو کا حساب لگانا ہے، 4 کلو آپ دے دیں،
تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر گندم کے ذریعے آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر 2 کلو گندم آپ کو دینی ہوگی یا اس کا آٹا آپ کو دینا ہوگا، تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں ان کی قیمتوں کی طرف کہ کتنی قیمت واجب ہوگی۔ یعنی کوئی شخص اگر گندم نہیں دے رہا، جو نہیں دے رہا، کشمش نہیں دے رہا، کھجور نہیں دے رہا، لیکن وہ پیسے دینا چاہتا ہے، رقم دینا چاہتا ہے، پیسوں کے ذریعے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی نے ایک چارٹ شائع کیا ہے، اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ رقم بتائی گئی ہے۔ تو اس سال 2026 میں جو گندم کا صدقہ فطر ہے اس کی رقم تقریباً ایک فطرانے کی 300 روپے ہے۔ اسی طرح جو میں جو فطرہ آپ ادا کریں گے تو اس کی رقم ایک فطرانے کی 1100 روپے ہے۔ اسی طرح عام کھجور جو ہے اس کا جو فطرانہ ہے وہ 2600 روپے کا ہے، اور اجوا کھجور اس کا جو فطرانہ بنتا ہے وہ 19,200 روپے کا بنتا ہے، اور کشمش کے اعتبار سے دیں گے تو پھر بنے گا 7,200 روپے، یعنی 7200 روپے کا یہ آپ ایک فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اگر پچھلے سال سے آپ اس کا موازنہ کریں تو کچھ یوں بنے گا، گندم جو پچھلے سال فطرانہ تھا وہ 240 روپے کا ایک فطرانہ تھا، اس سال اس میں اضافہ ہوا ہے، 60 روپے بڑھ کر 300 روپے کا یہ ایک فطرانہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال ایک فطرانہ 800 روپے کا تھا، اب 1100 روپے کا، 300 روپے یہاں بھی بڑھے ہیں۔ عام کھجور پچھلے سال 2400 روپے کا ایک فطرانہ تھا اور اس سال 2600 روپے کا ہے، 200 روپے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اجوا کھجور کا جو فطرانہ پچھلے سال تھا وہ 19,000 روپے کا تھا، اس سال 19,200 روپے کا ہے، 200 کا اضافہ ہوا ہے۔ اور کشمش میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، پچھلے سال اس کا فطرانہ 5600 روپے کا تھا اور اس سال اس کا جو فطرانہ ہے وہ 7200 روپے کا ہے، یعنی تقریباً اس کے اندر 1600 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے ایک فطرانے کے اندر۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اوورسیز میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں یا دبئی وغیرہ یا کسی بھی اور کنٹری کے اندر ہیں، کماتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ فطرانہ کس طرح ادا کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کے ریٹ پر دیں گے یا سعودی عرب یا دبئی یا جہاں وہ رہتے ہیں اس ریٹ پر؟ تو یاد رکھیے، جو شخص جس ملک میں، جس کنٹری میں، جس علاقے میں رہائش پذیر ہوگا، جہاں وہ رہ رہا ہوگا، اسی علاقے کے اعتبار سے اس نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ جس ملک کے اندر ہیں تو وہاں آپ گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں 2 کلو کا ریٹ پتہ کر لیں، تو اس حساب سے آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کشمش یا کھجور سے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو کا آپ حساب لگا کے ریٹ کا آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، بھلے آپ پاکستان میں بھیجیں لیکن ریٹ آپ کا اسی علاقے کا ہوا جہاں آپ ہیں، یعنی پاکستان کے ریٹ سے آپ نہیں یہاں پہ ادا کر سکتے، بلکہ جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے ریٹ سے آپ بھلے دنیا کے کسی کونے میں بھی صدقہ فطر کی رقم بھیجیں تو یہ ادا ہو جائے گا، لیکن ریٹ آپ کے اپنے علاقے کا ہی لگایا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں تک، اپنے عزیزوں تک، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ یہ مکمل معلومات انہیں بھی نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔